اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تمام تعریفوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام عطاؤں کا مالک، تمام وحدانیت کا مالک۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہم سب کا دین حق کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی آخرت کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے بد تہذیب موت۔ بہت اہم عنوان ہے اور بہت سوچنے سمجھنے کے اندر نہ سمجھ آنے والی چیزیں ہیں اس کے اندر جو کہ شیئر کی جائیں گی۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو خراب موت سے، خطرناک موت سے پناہ عطا فرمائے اور ہمیں شریف اور عاجز لوگوں والی موت نصیب فرمائے، اور ہم سب کی جو خطاؤں اور کوتاہیوں کے عوض جو بری موت آنے چاہ رہی ہے، اللہ پاک کی ذات ہمیں اس سے مکمل امان عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب ٹاپک ہے بد تہذیب موت۔ بد تہذیب کا مطلب کہ جس کو شعور نہ ہو، جس کو اچھے برے کی پہچان نہ ہو، جس کو قدر قیمت کا احساس نہ ہو، تو یہ ہم نشاندہی کر رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں موت کے ساتھ۔ تو سوال ہے بد تہذیب موت کیا ہوتی ہے اور بد تہذیب موت انسان کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ تو یہ ہمارا موضوع ہے۔ موت ایک ایسا سچ ہے جس کا جھوٹ نہیں بن سکتا۔ کوئی انسان مانے تب بھی موت آنی ہے، نہ مانے تب بھی موت آنی ہے، اچھا کام کرے تب بھی موت آنی ہے، برا کام کرے تب بھی موت آنی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، صرف انسانوں یا حیوانوں کو موت نہیں آنی بلکہ 18,000 مخلوقات جو بنائی گئی ہیں، چاہے فرشتے بھی ہیں، ان کو بھی موت آنی ہے۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے، آخر میں وہ موت جو ہر ایک کے سر پر آتی ہے، جس کا نام ملک الموت ہے، جس کے کنٹرول میں موت کا سارا سلسلہ ہے، جس کے ہاتھ میں کنجی ہے موت کی، تو اس کو بھی موت آ جانی ہے۔ اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی، اور وہی باقی رہے گا اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو بد تہذیب موت کو ہم کچھ لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دنیاوی منظر میں اس موت کا ذکر کرتے ہیں، پھر ہم اس کا باطن کے روپ میں ذکر کریں گے۔ بد تہذیب موت، ہم میں سے 10 ایسے جرائم ہوتے ہیں جو اس موت کو جنم دیتے ہیں۔ وہ جرائم ہم میں سے ہر فرد روزانہ کرتا ہے، لیکن ہم بے خبر ہیں، ہمیں نہیں علم کہ وہ کون سے جرائم ہم کرتے ہیں۔ بظاہر ہم خود کو کبھی بھی جرمدار نہیں کہتے، کیونکہ ہم 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، سجدہ شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک بھی کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ بد تہذیب موت ہمارے اوپر آ سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس کا جو جواب ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 10 ایسے جرائم جو اس موت کو، اس برائی کو جنم دیتے ہیں۔ پہلا جرم، بہت زیادہ بولنا۔ بولنا ایک ایسا جرم ہے جو کہ آپ کے دل کے جذبات کو مردہ کر دیتا ہے، اور اتنا مردہ کر دیتا ہے کہ آپ کے اندر
مانگنے کی یا دینے کی سکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا جرم بہت زیادہ لڑائی جھگڑوں کو فوکس کرنا یا لڑنا جھگڑنا یا لڑائی جھگڑے والے معاملات میں توجہ اپنی ڈالنا یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو لڑائی یا جھگڑا ایک دوسرے کے گھروں کا بیان کر رہے ہوں کہ فلاں کے گھر میں یہ ہوا، فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، اور ہم اس کے اندر بہت محو ہوں، بہت خوشی کے ساتھ ان کی باتیں سن رہے ہوں، سماعت کر رہے ہوں، تو یہ ایک ایسا جرم ہے جو ایک موت کو پیدا کرتا ہے، اور وہ موت بدتہذیب موت۔ تیسرے جرم کی اگر ہم بات کریں، اس کے اندر جب ہم لوگ اپنے بچوں کو کھانا دیتے وقت، پانی دیتے وقت، کوئی بھی چیز دیتے وقت اپنی آخرت کا خوف بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ ہمارے بچے نے ناجائز بات ہم سے کر دی کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اب ہمارے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے بچے کے ساتھ وعدہ کر دیا، اور وعدہ کرنے کے بعد ہم نے اس کو وہ چیز لا کر دی۔ جیسے ہم نے اس کو وہ چیز لا کر دی تو وہ ہمارے لیے ایک بدتہذیب موت کا منظر بنی۔ کیوں بنی؟ کیونکہ ہم نے اپنی عزت کو پامال کیا اس بچے کی خاطر، ہم نے اپنے اوپر قرض کا بوجھ لیا اس بچے کی خاطر، اور وہ بچہ کبھی بھی دین حق کا سپاہی نہیں بنے گا، اور اللہ جان لیتا ہے کہ کون سی وجہ ہے کہ انسان کا نام اعمال کو تباہ کیا جائے، ختم کیا جائے۔ اگر اس کو آسان لفظوں میں بتایا جائے تو آپ نے قرآن حکیم کے اندر واقعہ پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بندے کے پاس بھیجا گیا، تو موسیٰ جب اس بندے کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو چپ کر کے چلتے جائیں۔ تو اس بندے نے ایک بچہ تھا اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح موسیٰ نے بولا کہ یہ تو آپ نے غلط کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو میں نے بولا ہے کہ بس آپ چپ کر کے دیکھتے جائیں۔ پھر ایک کشتی تھی جس کے اوپر بہت سارے لوگ سوار ہوتے تھے، غریب تھا جس کی کشتی تھی، تو ان بندے نے کشتی کے اندر جو تھا ایک بہت بڑا سوراخ کر دیا، شگاف ڈال دیا۔ اب تیسری جگہ پر اس بندے نے ایک دیوار جگہ تھی، تو اس بندے نے وہ دیوار وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے مل کر بنوائی۔ اب یہ تین باتیں اگر ہم ان کو ذرا تھوڑا سا نوٹ کر لیں، تو جب موسیٰ نے پوچھا کہ آپ نے ایک شریف بچے کو کیوں مارا، تو انہوں نے بولا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو گیا تھا اور اس کا مرنا ضروری تھا، اگر اس کو نہ مارا جاتا تو یہ بچہ مزید ماں باپ کے لیے درد، تکلیف اور اپنی جتنی بھی قوم ہے ان کے لیے خرابی کا باعث بنتا، اور اس کی کنڈیشن جب واضح ہو گئی تو اللہ کی طرف سے واضح طور پر اشارہ مل گیا کہ اس کو مار دینا ضروری ہے۔ تو یہی بات ہے کہ یہ غلطی جب ہم کریں گے، اپنا پیٹ بند کر کے، ختم کر کے اپنے بچے کا پیٹ بھریں گے اس نظریے پر کہ وہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا خون ہے، اور اس کی بھوک، اس کی پیاس ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور بظاہر ہم خود بھوکے ہیں، تو اس کنڈیشن میں ہم سوچیں گے کہ ہم نے میانہ روی اختیار کی ہے، تو یہ میانہ روی کبھی بھی ہمارے اعمال کو مثبت رخ میں داخل نہیں کرے گی، کیونکہ ہمارے پاس جو چیز موجود تھی وہی ہم نے کھانی تھی، وہی ہمارے بچوں نے کھانی تھی، لیکن جب ہم نے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے ان کو کھلانا شروع کر دیا تو ہم نے اپنے گلے میں ایک بہت بڑا توق داخل کر دیا، کیونکہ جس بچے نے ہمارا پہرے دار بننا تھا، ہمارا خیال رکھنا تھا، وہ بچہ غیر ذمہ دار اور من مرضی کی طرف پھیلے گا، اور وہ پھر تنگ کرے گا، وہ ماں باپ کے لیے درد پیدا کرے گا، ماں باپ اس کے غلام بنیں گے،
اور وہ حاکم بنے گا اور ان کو رسوا کرے گا، اور ایسی اولاد کسی بھی قیمت رب کریم برداشت نہیں کرتا۔ اب چوتھی اگر نشانی کی ہم بات کریں تو اس کے اندر آتا ہے بہت سارے شریف لوگوں سے اونچی آواز میں کلام کرنا، یا ان سے لڑنا، یا ان کا مذاق اڑانا۔ اب اس شریف میں کسی اللہ والے کا ذکر نہیں ہے، صرف ایک کامن انسان کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ آپ کے گھر میں بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہوں گے۔ جب آپ یہ کام سر انجام دیں گے تو یہ ایک بد تہذیب موت کا باعث بنے گا۔ اب اگر ہم پانچویں منظر کی بات کریں تو اس کے اندر وہ انسان جو بہت زیادہ بدشعور ہوگا، بد عمل ہوگا، جب ہم اس کی محفل کو جوائن کریں گے، اس کے ساتھ مل جل کر بیٹھیں گے، اس کے ساتھ مل جل کر کھائیں گے، اور جتنا ٹائم ہمارا وہاں پر گزرے گا وہ ہمارے اوپر گردش ایمان رہے گا، گردش آفات رہے گا، امن کا گہوارہ نہیں بنے گا۔ اب اگر چھٹے پوائنٹ کی بات کی جائے تو وہاں پر وہ انسان جو ہر وقت برائی کو اپنا دین ایمان اور اپنا عقیدہ سمجھتا ہے، جتنا ہم اس کے ساتھ تعلق داری قائم کرتے ہیں، جتنا اس کے باتوں کو مانتے ہیں، جتنا اس کے ساتھ مل جل کر ہم کام کرتے ہیں، اور جتنا بھی اس کے تمام خیالات کے ساتھ ہم اپنے خیالات کو جوڑتے ہیں، تو یہ چیز بھی بد تہذیب موت کو پیدا کرنے کا باعث ہے۔ اب اگر اگلے ساتویں پوائنٹ کی ہم بات کریں تو اس کے اندر وہ انسان جو بہت زیادہ حد تک ماں باپ کو جھوٹ بولتا ہو، غلط بیانی کرتا ہو، گھر کا نقصان کرتا ہو، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر اپنے بچوں کی، اپنے آپ کی فکر کرتا ہو، تو اس انسان کو بھی بد تہذیب موت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب اگر اگلے پوائنٹ پر ہم جائیں تو وہ انسان جو بہت زیادہ یتیموں اور مسکینوں کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور ہر وقت ان کے جذبات سے کھیلتا ہے، ان کے برے وقت کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ انسان بھی بد تہذیب موت کا شکار ہوتا ہے۔ اب 9ویں پوائنٹ پر ہم اگر جائیں تو وہ انسان جو بہت زیادہ حد تک لوگوں کو برائی سے روکتا ہے اور لوگ اس کی بات نہیں مانتے، اور اس کے بعد اس کے اندر بھی برائی کی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ انسان بھی بد تہذیب موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اگر آخری نقطے کی بات کی جائے تو وہ نقطہ ہے شرعی قواعد و ضوابط۔ جب ایک انسان شریعت کے قواعد و ضوابط کو بھول جاتا ہے، ان کو اپنی مرضی کے ساتھ کنورٹ کر دیتا ہے، اور ہر وقت وہ اپنے عقائد، اپنی سوچیں، اپنے خیالات کو اپنے سامنے رکھ کے چلتا ہے، اپنی زندگی خود سے گزار رہا ہوتا ہے، تو وہ انسان بھی بد تہذیب موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہ چند ایک پوائنٹس ہم نے دے دیے کہ بد تہذیب موت کا شکار کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بد تہذیب موت کے سٹرکچر کا بات کرتے ہیں کہ ایسی موت کی شکل و صورت کیا ہوگی، وہ موت کس طرح منعقد ہوگی، اور کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم بد تہذیب موت مرے ہیں۔ بد تہذیب موت ڈائریکٹ موت کا نام نہیں ہے۔ بد تہذیب موت ہم لوگوں کے مردہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ وہ مردہ ہونا دنیا کے لیے اور وہ مردہ ہونا آخرت کے لیے، یہ اس کا سٹرکچر ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ برائی بھی ہو رہی ہو، جتنی برائی بھی ہو رہی ہے وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں بولتے، تو یہ بد تہذیب موت کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بد تہذیب موت آ چکی ہے، یہ انسان اپنے نفس کو، اپنے جذبات کو مار بیٹھا ہے، اب اس کے اندر حلال حرام کا فرق ختم ہو گیا ہے، اب اس انسان کے لیے ہر چیز جائز ناجائز برابر ہو چکی ہے، اور یہ وہ ایک عمل ہوتا ہے جس میں انسان کسی بھی قیمت سکون اور امن حاصل نہیں کرتا۔ اب دوسری نشانی میں اگر ہم دیکھیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں
جو دن رات تڑپتے ہیں، اور اس طرح تڑپتے ہیں کہ وہ جس کے ساتھ بھی جتنا اچھا کرتے ہیں وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ درد اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ بھی بدتعظیم موت کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ دین کی بھلائی کی بات کسی کو سکھا رہے تھے تو ان کے دیے ہوئے زخم کا ان کو محسوس نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کسی نے ان کے ساتھ کیا کیا، بلکہ انہوں نے اپنا عمل اپنی وفا رب کریم کے ذات کے ساتھ جوڑی ہے، تو ان کا اس انسان سے اجر مانگنا یا اس کے اوپر امید رکھنا یا اس کا سہارا بننا، یہ چیز ان کے لیے ضروری نہیں تھی، مگر انہوں نے اس کو ضروری اپنے لیے سمجھ لیا، جس کے نتیجے میں یہ بدتعظیم موت کا شکار ہو بیٹھے، جس وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہے۔ اب اگر ہم تیسرے منظر پر دیکھیں کہ بدتعظیم موت کا کیا علامت ہمیں ملتی ہے، تو وہ ہے ہم لوگوں کا بہت زیادہ حد تک بار بار نیکی کو، اچھائی کو جتانا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ ایک ایسا جرم ہے جو کہ ہماری کی گئی نیکیوں کو تباہ کرتا ہے۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ اس گناہ کو کرتے ہیں اور وہ عبادت کو بھی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، خود کو عبادت گزار بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے کیے گئے احسانات کسی پر وہ بھی جتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ ہماری کی گئی محنت ضائع کر دیتا ہے، اور جو عمل ہم اچھے بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہماری اسی منافقت، اسی غصے کے عوض کہ کسی بندے نے ہمارے ساتھ یہ برا کیا، ہم نے اس کے ساتھ اچھا کیا تھا، اس نے مشکل وقت میں یہ کیا، جیسے ہمارے دماغ میں یہ سوالات، یہ باتیں چلنا شروع ہوں گی تو ہماری اچھی نیکیاں بھی ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب یہاں تک تو ہم نے بات کر لی، اب ہم باطن میں اس موت کا کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں 2-3 لائنز میں۔ تو باطن کے اندر جب ایک انسان عبادت سے رک جاتا ہے، اس کا دل رک جاتا ہے، وہ نماز پڑھنے کی توفیق حاصل نہیں کر پاتا، سجدہ دینے کی توفیق تک نہیں پہنچ پاتا، قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی توفیق تک نہیں پہنچ پاتا، کسی یتیم مسکین کے دکھ درد میں شریکت کرنے کی توفیق میں نہیں پہنچ پاتا، تو وہ انسان بدتعظیم موت کا شکار ہو چکا ہے۔ اب وہ انسان جو بہت زیادہ حد تک ہر وقت ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر، سوچ کر اپنی زندگی ان کے مطابق تعمیر کرنا شروع کرتا ہے، اور ان کے اچھے یا برے کو ہر وقت وہ روتا ہے، ترستا ہے، تڑپتا ہے، تو وہ انسان بھی بدتعظیم موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اگر آخری لائن کی بات کی جائے تو وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی طاقت سے بڑھ کر اور لوگوں کو طاقتور سمجھتا ہے، اور لوگوں کی غلامی، ان کی خدمات، ان کے احکامات پورے کرتا ہے، تو وہ انسان بھی بدتعظیم موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب بدتعظیم موت کا اخروی منظر جو کہ ہمیں موت کے لمحے میں ظاہر ہوتا ہے، تو وہ انسان جو اس طرح کے سارے کام کرتے ہیں، ان کی جو موت ہوتی ہے اس میں ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے، اور وہ جھٹکا ان کو مردہ نہیں ہونے دیتا، صرف ان کی روح کو جگانے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک مہلت ہوتی ہے کہ آپ اچھائی کرتے رہے ہیں، جو بھی آپ نے جرائم کیے ہیں، اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں اس جھٹکے کے بعد تو آپ کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اگر اس جھٹکے کے بعد بھی آپ اپنی اس کو کمزوری، نااہلی، اپنی صحت کی خرابی تصور دے کر اس کے اوپر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ بدتعظیم موت سے نہیں بچ سکتے، اور بدتعظیم موت کے عالم میں انسان ڈائریکٹ مرتا ہے، انسان کے پاس سدھرنے کا وقت نہیں ہوتا، انسان یا ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں جاتا ہے، یا ہارٹ اٹیک ڈیتھ میں جاتا ہے، یا کینسرس ڈیتھ میں جاتا ہے، اس طرح کی خاص ڈیتھ ہوتی ہے جس میں برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈینجر پرابلم ہوتی ہے، آٹومیٹیکلی ڈیتھ، تو اس فیز کے اندر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھائی اور بھلائی کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن حکیم کی روشنی سے مالا مال فرمائے، ہمارے عقائد کو اپنی رحمت اور اپنے کرم سے بہتر فرمائے، اور ہم سب کی تمام حاجات اور تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کریم اپنے حبیب کی محبت اور چاہت کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہم سب کی آخرت کو بہت زیادہ آسان فرمائے۔ رب کریم ہم سب کا موضوع کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو دین حق کی پہچان نصیب فرمائے، اور ہمیں نیکوکار لوگوں کی سنگت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔